ہمارے سماج میں جہاں بہت ساری برائیاں عام ہو رہی ہے، وہیں ایک برائی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، وہ ہے مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا، گروہ بنا کر دنیا کی قصے کہانیاں بیان کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔ اس کا مشاہدہ جمعہ کے دن خاص طور سے کیا جا سکتا ہے کہ اکثر نوجوان جمعہ کے دن آدھا پون گھنٹہ پہلے مسجد میں بیٹھ کر بجائے ذکر و اذکار کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک پڑھنے کے بجائے وہ دنیا کی باتوں میں مست اور مگن رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیا کے قصے بیان کرتے ہیں۔ شاید انہیں مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ مسجد کی عظمت سے نا آشنا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مسجد کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ عز و جل اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی اہمیت میں بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے افضل ہے، 25 درجے زائد ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب نماز کے لیے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، تو ہر قدم پر پروردگار عالم 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جب سے گھر سے نکلتا ہے، جب سے واپس آنے تک وہ نماز میں ہی ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک دوسرے مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا، فرض نماز پڑھنے کے لیے گیا اور پھر مسجد میں نماز ادا کری، اس کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا کہ سب سے بڑھ کر نماز میں ثواب اس کا ہے جو زیادہ دور سے چل کر آئے۔ ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا کہ تکلیف میں پورا وضو کرنا، مسجد کی طرف چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ مسجد کی طرف چلنا یہ گناہوں کو دھو رہا ہے، لیکن ہم اور آپ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کر کے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ مسجد میں جو دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں سنائی ہیں، کیا ان کی مذمت فرمائی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں آئیں گے اور پھر گروہ بنا کر دنیاوی باتیں کرتے رہیں گے، دنیا کی محبت کے قصے کہانیاں بیان کرتے رہیں گے۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو اسے بھلائی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جانور چارے کو کھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کی کیا وعیدیں سنائی گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اور آپ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را جب مسجدوں میں جائیں تو دنیاوی باتیں کرنے سے، دنیا کے قصے کہانیاں بیان کرنے سے اور ہنسی مذاق کرنے سے ضرور پرہیز کرنے، ورنہ یاد رکھیں کہ آپ کمانے وہاں نیکیاں گئے ہیں، ثواب کمانے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ واپس لوٹے تو ڈھیروں گناہ آپ پر لدے ہوں۔ اس لیے جب مسجدوں میں جائیں تو سنتیں ادا کرنے کے بعد یا تو ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، درود پاک کا ورد کرتے رہیں، اور اگر بیانات ہو رہے ہیں وہاں مسئلے مسائل بتائے جا رہے ہیں، آپ کی اصلاح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کو بغور سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا کر ایک نئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کریے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ یہ برائی ہمارے سماج سے ختم ہو جائے، اور اس طریقے کی دینی باتیں جاننے کے لیے اہم پوائنٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔